बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। जिस तरह एक धेले की भी करप्शन अगर मेरे पर साबित हो जाए तो मैं और मेरा ख़ानदान आराम से गोशा नशीन हो जाएंगे, इसलिए आज तक वो धेले की करप्शन साबित नहीं हुई। झूठ बोलते थे जरदारी साहब, जिन्होंने शरीफ फैमिली के ऊपर तमाम करप्शन के हवाले से केसेस बनाए थे, जिन्होंने शरीफ फैमिली को अच्छे से अपने दौर में लताड़ के जितने भी केसेस हैं वो तमाम के तमाम बनाए थे, और इसलिए आज तक एक धेले की करप्शन साबित नहीं हुई। और तभी आज वज़ीर आज़म एक बार फिर से मियाँ शहबाज शरीफ हैं, एक बार फिर से शरीफ फैमिली का राज है पाकिस्तान के अंदर। तो झूठ बोलते थे सारे। इसी तरह इमरान खान के लगाए हुए वो इल्ज़ामात भी कभी भी पूरे नहीं होने। जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे इतनी बात नहीं करनी, क्योंकि वही सब रटे रटाए जुमले थे। सुप्रीम कोर्ट का बेंच एक बड़ा बन जाए, फुल कोर्ट बन जाए, तफ्तीशी बन जाए, ये है वो, जिस तरह भी ताने तिशरे जो कर रहे थे वो करती है। लेकिन बहरहाल यहाँ भी साबित नहीं होना, यहाँ भी साबित नहीं होना। सिर्फ और सिर्फ साबित ये होना था कि एक बंदा है, मुद्दई है, जिसको गोलियां लगी हैं, जिसके ऊपर कातलाना हमला हुआ है, जिस बंदे को कहा जाता है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात का सरबराह है, पॉपुलर सियासी जमात का सरबराह है, उसकी एक कंप्लेंट है। उसका पहले जख्म तो मुंतमिल करो, उसका पहले वो तो करो। लेकिन बहरहाल जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी कर ली। लेकिन मैंने दूसरी बातें करनी है। आज़म सवाती साहब का मामला है, दीगर कुछ चीज़ें। जी, वीडियो बहुत कन्फ्यूजन वाली है। मैंने आज सुबह जो वीडियो 6-7 बजे के करीब चाहिए थी, तो मुझे कल रात को ही पता चल गया था एक वीडियो आ रही, और मैंने वो देख भी ली थी, लेकिन मैं चला नहीं सका क्योंकि इजाज़त ही नहीं, गैरत ही इजाज़त नहीं देती अपनी। उसके बाद आज़म सवाती साहब आज मीडिया के सामने आए। जिस तरह बेदर्दी से उनके साथ जुल्म हुआ, उनकी औलाद के आगे बाप का पर्दा चाक, गलत ही था, फेक वीडियो है। अब तो एफआईए भी कह रही है, कट टू कट एक एक फ्रेम गलत है। आसिम सवाती साहब प्लीज़ दरख्वास्त दें, एफआईए खुद कह रही है अब। लेकिन एक बंदा 70-75 साल का या 76 साल का, वो आईटी जिसे कहते हैं ना कंफर्ट नहीं है, उसकी तो जान पे बन गई ना। वो किस किस को क्लियर कराता फिरेगा। तो बहरहाल उनकी बच्ची के हाथों ही उनके सामने वो वीडियो आधी रात को उठा के बताया गया कि बाबा ये आप ही किया। अच्छा, मुकम्मल तौर पर डॉक्टर्ड वीडियो पता चल रहा था, और उस पर आज़म सवाती साहब ने बोला कि ये कोयटा की सुप्रीम कोर्ट लॉजेस के कमरे का, यानी सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे ठहरते हैं, उनका ये कमरा है, यानी सुप्रीम कोर्ट लॉजेस का कमरा है। इसका मतलब है ये वीडियो फेक भी है, ये वीडियो चलाई भी गई। अच्छा जी, अभी मैं आपको बताता हूँ, आईएसआई की तरफ से भी रिस्पॉन्ड आ गया। अभी वो भी मैंने आपको चीज़ बता दी, क्योंकि सिचुएशन क्या बनी हुई है। चीज़ें उठ के सीधा इदारों की तरफ, चीज़ें उठ के सीधा इदारों की तरफ क्यों करेंगे। ऑलरेडी एक बंदा इतना पैनिक बैठा है, इसको इस्तेमाल करना है आपने। मैंने आपने उस तरफ नहीं जाना जिस तरफ बाकायदा जहन बनाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, बहरहाल यानी कोई तीसरा फरीक है जो फ़ौज और पीटीआई, फ़ौज और इमरान खान के दरमियान दराड़ मज़ीद बढ़ाना चाहता है, एक लड़ाई को मज़ीद वुसअत देना चाहता है। बेनिफिशरी कौन है इस वीडियो का या इस जैसे किसी हरकत का? मैं आपको बताता हूँ। नून लीग के अलावा कौन हो सकता है? मेरा तज्जिया ही है, कौन हो सकता है पीएमएलएन के अलावा? जब से इमरान खान साहब की इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात ख़राब हुए हैं, कट्टी हुई है, जो कुछ भी हुआ है, नून लीग की चांदी नहीं हो गई। आपने बेनिफिशरी ढूंढना होता है ना, किसी भी इंसिडेंट का बेनिफिशरी कौन है। नून लीग की चांदी नहीं हो गई। अच्छा जी, केस ख़त्म हो गए नून लीग के सारे, वो जिसमें कहते थे एक डेला भी हमारा साबित हो जाता, सारे केस ख़त्म। अच्छा जी, मरियम बीबी के पासपोर्ट, मरियम बीबी लंदन में, लंदन वाले पाकिस्तान इसलिए नहीं आ रहे कि हालात उनके हक में मुवाफिक नहीं है, नहीं तो हर चीज़ क्लियर है। जब से पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट की दरमियान कट्टी हुई है, ताल्लुकात कशीदा हुए हैं। अच्छा जी, मैं आपको बेनिफिशरी साबित करूंगा अभी। जब से ये हुआ, ये फौज अब इनको बहुत अच्छी लगने लग गई, इस्टेब्लिशमेंट इनको बहुत अच्छी लगने लग गई। अगर मैं वो सारी चीज़ें सुना दूँ ना जो मेरे पास आती हैं, जो माजी में इनके सारे क्लिप्स लग के आते हैं, नफरत ही बनाऊंगा ना और बढ़ाऊंगा। मेरा ज़मीर इजाज़त नहीं देता। मरियम बीबी को देखिए, एकदम से फौज कितनी अच्छी लग रही है, कितनी अच्छी लग रही है, क्योंकि
عمران خان کی مخالفت ہے، فائدہ ہو رہا ہے عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان معاملات کشیدہ ہونے سے ان کو فائدہ ہو رہا ہے۔ اب ہی سنیں، نواز شریف کی تقریروں میں فوج کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ او باجوہ صاحب، او فلانے جنرل صاحب، یہ تو سب میں اس کا تو خود وٹنس ہوں نا، مجھے کیوں نکالا ریلی ایون فیلڈ کے باہر، یہی ڈی جی آئی اس وقت جنرل فیض تھے، اس وقت بھی تو جنرل ہی ہے نا، اب کم کیوں سب اچھا لگ رہا ہے؟ اچھا جی، اور بھی سنیں، سوشل میڈیا پر نون لیگ کا پورا سیٹ اپ ہے جو پی ٹی آئی کے لوگوں سے لگا کے آئی ڈی لگا کے باقاعدہ طور پر خرافات بک رہا ہے۔ میں نے ابھی بتایا نا پچھلے دنوں فلانی کون سی کلر، یوتھیا کلر، میں نے ابھی کافی چیزیں دی تھی، وہ کافی اس کی ٹرولنگ بہت زیادہ ہوئی۔ یہ سب ہو رہا ہے۔ مریم بی بی کیا کر رہی ہے لندن میں؟ کیا کر رہی ہے لندن میں؟ یہ سب ہو رہا ہے۔ نون لیگ چاہتی ہے عمران خان اور فوج میں کشیدگی ہو، تو یہ بینیفیشریز ہیں۔ تبھی تو حیرانگی کی بات بتاؤں آپ کو، میں میاں محمد نواز شریف جو جرنلز کے نام لے لے کر تنقید کرتے تھے، آج بتاؤں کیا کہتے ہیں؟ میں نے اپنے بھائی شہباز شریف کو ہدایت کر دی ہے کہ فوج کے خلاف بیان دینے پر، فوجی افسر کے خلاف بیان دینے پر عمران خان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ ابھی سوشل میڈیا پہ منظم کمپین آپ چلاتے رہے، آپ کی بیٹی اس کو ہیڈ کرتی رہی، ڈان لیگز آپ کرتے رہے، آج آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے خلاف کارروائی کی جائے، یہ میاں محمد نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں۔ ابھی سوٹ کر رہا ہے نا، میں نے بولا بینیفیشری، ابھی ایسی میں 10,000 مثالیں دے سکتا تھا کہ میں نے دیگر چیزیں کچھ کرنی ہے۔ اب آ جاؤں دوبارہ اعظم سواتی صاحب کے پاس۔ آئی ایس آئی نے اس کی تردید کی، کس طرح کی جی؟ وہ سن لیں۔ مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر ہیں، انہوں نے اپنے بھائی کی سائیڈ لی اعظم سواتی کی، وہ بھی سینیٹر ہیں۔ انہوں نے کہا جسٹ گاٹ اے کال فرام اے بریگیڈیئر فرام آئی ایس آئی، آئی ایس آئی کے ایک بریگیڈیئر نے کال کی ہے مجھے، اینڈ دے ہیو گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود دا ویڈیو، اٹ واز پریپیئرڈ آن ڈارک ویب۔ وہ کہتے ہیں ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں اس ویڈیو سے، یہ ڈارک ویب کے اوپر بنی ہے، ہم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ میں نے ان کو کہا کہ سینیٹر سواتی کو کنونس کریں، مجھے کنونس نہ کریں۔ آئی اسٹینڈ بائی مائی کولیگس دا وے آرمی اسٹینڈ بائی میجر جنرل فیصل نصیر۔ انہوں نے کہا جس طرح آپ اپنے فوجی افسر کے ساتھ کھڑے ہیں، میں اپنے اس کے ساتھ کھڑا ہوں۔ یہ پیپلز پارٹی کا بندہ بول رہا ہے سینیٹر، اور یہ ہمیشہ ایسی تگڑی آواز نکالتے ہیں بیچ میں سے۔ تو فوج بھی تردید کرے، ابھی باقاعدہ تردید آنی ہے، میں آپ کو بتا دوں، آئی ایس پی آر سے باقاعدہ تردید آئے گی، کوئی جے آئی ٹی کوئی چیز ہوگی، یہ اس طرح نہیں ہوگا، یہ اس طرح نہیں ہوگا۔ کبھی آنا، یہ میں بات لکھ لیں، تھوڑی دیر میں شام تک رات گئے آئی ایس پی آر کی طرف سے بھی باقاعدہ ہے، کیونکہ سوشل میڈیا پہ جو گند چل رہا ہے وہ سارا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف چل رہا ہے، اداروں کے خلاف چل رہا ہے۔ کیونکہ بینیفیشری کو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، اس وقت فائدہ ہے، یہ 15-20 دن بہت فائدہ ہے، جس نے اٹھانا ہے فائدہ اٹھا لے، جس نے فائدہ اٹھانا اٹھا لے۔ تو جتنا آپ عمران خان اور فوج کے درمیان گیپ بڑھائیں گے اتنا نون لیگ کو فائدہ ہے۔ اسی طرح 5 تاریخ ہو گئی، ابھی تک آرمی چیف اناؤنس نہیں کیا، کیونکہ وقت ہے، اس ٹائم جتنا بڑھانا بڑھا لیں، تو ان کو سوٹ کر رہا ہے۔ اچھا، اور میں بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، عمران خان صاحب نے اعظم سواتی صاحب کے اس ویڈیو کے اوپر، جو فیک ویڈیو ہے، اس کے اوپر کہا آئی ہیو نیور فیلٹ دا ارج، اچھا سوری، عمران خان صاحب نے کہا آئی وانٹ ٹو اپولوجائز آن بہاف آف پاکستان ٹو مسز سواتی، a very private, non-public, tahajjud guzar lady for the pain, anguish and sense of humiliation she is having to suffer۔ کیونکہ اعظم سواتی کی مسز تہجد گزار، ان کی ویڈیو ایسے آنا فیک ہی تھی۔ میں پاکستان سے معافی مانگتا ہوں، یہ عمران خان صاحب نے کہا۔ اور سنیں، بس آگے سنیں، مفتاح اسماعیل صاحب، سابق وزیر خزانہ، مسلم لیگ نون کے رہنما، انہوں نے کہا I had never felt the urge to retweet عمران خان، میں نے کبھی زندگی میں نہیں ایسا سوچا کہ میں عمران خان کی ٹویٹ کو ریٹویٹ کروں، بٹ ہیئر آئی ہیو ٹو ایگری ود ہم، میں یہاں مانتا ہوں دا ویڈیو بیگم اعظم سواتی از کلیئرلی بیانڈ دا پیل، آئی فیل ashamed that an honorable woman can be the so humiliated in my country, this madness must stop۔ انہوں نے تک نہیں یہ کہا ہے، یعنی میں یہ کہوں کہ یہ دو تگڑی آوازیں، مفتاح اسماعیل صاحب کی شکل میں اور
مصطفیٰ نواز کھوکر کی شکل میں یہ بلند ہوئی ہے. اور کچھ چیزیں جی. فواد چودھری صاحب نے بڑا معنی خیز ایک سٹیٹمنٹ دی, بہت معنی خیز دی, بالکل سیدھا سیدھا میں آپ کو بتا دوں, سپریم کورٹ پہ سوال اٹھا دیا ججز کے اوپر. انہوں نے سوال رکھ کے رکھ دیا. انہوں نے کہا وزیر اعظم ہاؤس محفوظ نہیں, آڈیو ویڈیو وہاں سے لیک ہیں. سپریم کورٹ کے گیسٹ ہاؤسز میں ویڈیوز آ رہی ہیں, بن رہی ہیں, یعنی ججز کی بھی ویڈیوز ہوں گی. فیصلے من پسند ہیں, یعنی انہوں نے اس طریقے کا ایلیگیشن دیا. تو سپریم کورٹ کو ہی اس کا نوٹس لینا ہونا ہے. یہ گند ختم ہونا چاہیے. اتنی بے اعتباری, اتنی پولرائزیشن ہوا کے اندر جو ہے نا, بالکل نہیں ہے. بہت بڑا سوال ہے جی, بہت بڑا سوال ہے. اعظم سوادی کہہ رہے ہیں کہ میں صادق سنجرانی کی دعوت پر کوئٹہ میں ججز کے لانجز میں ٹھہرا ہوا تھا, اور وہاں کا یہ سیٹ اپ ہے. یہ بڑی بات ہے. بس جو میرے دماغ میں آ رہا ہے لمان الحفیظ. اچھا, بس یہ چیزیں چل رہی ہیں. دوسرا جی, سیاست این آر او کا سلسلہ بھی جاری ہے. وہ یہ ہے کہ جی جب سب این آر او ہو گئے تو رانا ثناء اللہ صاحب کیسے پیچھے رہے. تو ان کا بھی کیس پورا تیار ہے جی, اثاثوں کا, یعنی ضرور سے زیادہ اثاثے, ڈکلیئرڈ اثاثے سے زیادہ اثاثے. جسٹس باقر نقوی صاحب نے 2 رکنی بینچ جی 7 نومبر کو سماعت کرے گا جی. اس میں ظاہر بات ہے نیب دوسری طرف مدعی ہے. نیب میں یہ کیس چل رہا تھا, اور نیب چیئرمین اپنا, یا تو وہ کہہ دیں گے جی اتنی تو نیب کے اندر اجازت ہے کہ میں اثاثے زیادہ کر سکتا ہوں یا کرپشن کر سکتا ہوں, یا یہ ہو سکتا ہے, یا نیب کا جو پروسیکیوٹر وہ کہے گا سر سوری غلطی ہوگی, غلط فہمی کی بنیاد پر ہوا تھا, شاید دائرۂ اختیار میں نہیں آتا, یا ہمیں اعتراض کوئی نہیں ہے, کیس ختم کر دیں. اس طرح کر کے 7 نومبر کو بھی ختم ہو جاتا پرسوں جی. ایک اور بات, پی ٹی آئی آہستہ آہستہ نا پرویز الہی صاحب کی مجبوری نہیں سمجھ رہی, اور آواز ان کے خلاف بلند ہونا شروع ہو گئی ہے. 2-3 دن اہم ہے, ہو سکتا ہے 2-3 دن اہم ہے. اعجاز چودھری صاحب نے بولا بھی ہے, اس سے پہلے شاہ محمود قریشی صاحب بولے ہیں. تو یہ تمام افراد جو بول رہے ہیں, اب اعجاز چودھری صاحب کہہ رہے ہیں پنجاب حکومت ہمارے کس کام کی, پرویز الہی جواب دیں. تو یہ آوازیں اب عمران خان تو نیچے کی قیادت کی اب شروع ہو گئی, ورکرز لیولز کی اب آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے جی. ایک اور چیز, حملہ عمران خان صاحب پہ ہوا اور گولیاں انہیں لگیں, ایک شخص شہید ہوا, جو کچھ ہوا, لیکن ڈر حکومت رہی ہے. کس بنا پہ ڈال رہی ہے جی؟ ایڈوکیٹ جنرل نے درخواست دائر کی ہے جی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ حملہ آور کے بیان کی روشنی میں, حملہ آور کے بیان کی روشنی میں, عمران خان کے بیان پہ ایف آئی آر نہیں ہو رہی, لیکن حملہ آور کے بیان کی روشنی پر سلمان تاثیر شہباز بھٹی سٹائل کا حملہ ہو سکتا ہے, اس لیے اسلام آباد میں دھرنے کی اجازت نہ دی جائے. یہ حکومت نے درخواست دے دی. اور کیا کہوں, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.